السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. محترم شرکائے اجلاس، آج کے اس عظیم الشان اور اہم پروگرام کی آخری تقریر کے طور پر مجھے آپ سے خطاب کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع بھی آپ نے سنا، علاج اور توکل۔ چونکہ ہم لوگ کووڈ-19 کی آزمائش سے گزشتہ تقریباً 1 سال سے گزر رہے ہیں، اور گزشتہ 1 سال سے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی تعلیمات ہر طرف سے دی جا رہی ہیں کہ ماسک پہنا کرو، ایک دوسرے سے فاصلہ مینٹین کیا کرو، مصافحہ کرنے سے گریز کیا کرو۔ یہ سب تعلیمات، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ان تعلیمات کے سبب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب توکل کے خلاف ہے، یہ توکل کے منافی ہے۔ ایسا کہنے والوں کو اور ایسا کرنے والوں کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پس منظر میں منتظمین اجلاس نے مجھے یہ عنوان دیا ہے کہ علاج اور توکل، یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ تدبیر اور توکل دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ احتیاط اور توکل دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ تو میں اپنے محدود وقت میں اس نقطے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں نے سورہ یوسف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس بات کو ہم اگر اس ایک بات کو سمجھ جائیں جو کہ سورہ یوسف کی ان 2 آیتوں میں بتائی گئی ہے، تو توکل اور علاج کا جو رشتہ ہے، توکل اور تدبیر کے درمیان جو تعلق ہے، وہ ہونا کس نوعیت کا ہونا چاہیے، وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کو مصر روانہ کر رہے ہیں، اپنے 11 بچوں کو مصر بھیج رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہر طرف قحط سالی چھائی ہوئی ہے، مصر میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اناج لانے کے لیے اپنے 11 بچوں کو یعقوب علیہ السلام مصر روانہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ کہا کہ بیٹو سنو، مصر جا رہے ہو، یاد رہے تم 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرانے زمانے میں شہر کے اطراف فصیل ہوتی تھی، ہر شہر فصیلوں سے گھرا رہتا تھا، اور ہر فصیل کے کئی دروازے ہوتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے، اپنی 11 اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے یاد رہے تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیوں یعقوب علیہ السلام نے یہ مشورہ، یہ تدبیر کیوں اپنے بچوں کے لیے اپنائی؟ یہ مشورہ کیوں دیا؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر، کیونکہ 11 کے 11 پیغمبر زادے تھے، پیغمبر کی اولاد، صحت مند، توانا، تندرست، حسین و جمیل۔ جب یہ 11 ایک ساتھ جائیں گے، لوگوں کی نظریں پڑیں گی، اور یہ ایک باپ کی اولاد ہیں، یہ سب بری نظر لگ سکتی ہے، نظر بد کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر بد کے فتنے سے، حاسدین کی نظر سے بچنے کے لیے اے میرے لڑکوں ایسا کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔
तदबीर, एहतियात। लोग जिसको कहते हैं कि एहतियात करना, ये एहतियात के असबाब को अपनाना, ये तवक्कुल के खिलाफ है, गलत है। अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हैं, अपने बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए कैसी तदबीर कर रहे हैं। हाँ, असबाब अपनाओ, लेकिन तुम्हारा भरोसा असबाब पे नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पे होना चाहिए। इसलिए फौरन कहा वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, कहा क्या है मेरे बेटो, ये मशवरा तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तदबीर तुम अपनाओगे जरूर, लेकिन याद रहे अल्लाह का जो फैसला है वही होकर रहेगा। अल्लाह के फैसले के मुकाबले में मेरी तदबीर कुछ काम नहीं आ सकती। तवक्कुल असबाब अपनाओ, लेकिन भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पे रखो। इसीलिए कहा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। देखिए, एक शख्स बीमार होता है, वो कहता है कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं दवा नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे अल्लाह पे तवक्कुल है। एक शख्स कहता है कि मैं बीमारी से बचने के लिए जो एहतियाती तदबीरें वो नहीं अपनाऊंगा। क्यों? मुझे अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह पे भरोसा है, बीमारी मुझे नहीं लगेगी। इस शख्स ने ये बुनियादी गलती की कि ये समझता है कि असबाब को अपनाना तवक्कुल के खिलाफ, दवा खाना तवक्कुल के खिलाफ है, इलाज करना तवक्कुल के खिलाफ है, तदबीर करना तवक्कुल के खिलाफ है, एहतियात करना तवक्कुल के खिलाफ है। ये बुनियादी गलती याद रहे, तवक्कुल उमूमन असबाब के साथ ही हुआ करता है। अल्लाह पे तवक्कुल उमूमन असबाब के साथ ही हुआ करता है, जैसा कि हमने याकूब अलैहिस्सलाम के मशवरे में देखा, और हदीस में भी देखिए आप, तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट जिक्र किया गया हदीस में, वो उमूमन आप देखेंगे असबाब के साथ ही। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, ऊंट को खुला छोड़ दूं मैं? ऊंट को खुला छोड़ के अल्लाह पे तवक्कुल करूं मैं? आपने क्या फरमाया? ऊंट को पहले बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। ऊंट को बांधना एक सबब है ऊंट की हिफाजत का। आपने कहा पहले सबब अपनाओ हिफाजत का, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तवक्कुल का तसव्वुर ही शरीयत में असबाब के साथ है बिलउमूम। लौ अन्नकुम ततवक्कलून अला अल्लाहि हक्क तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। आपने क्या फरमाया? अल्लाह पर जैसे तवक्कुल करना चाहिए, कमा आपको अगर वैसे तवक्कुल करोगे, वो तुम्हें वैसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, कि सुबह सवेरे अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और शाम को भर पेट लौटते हैं। यहां भी गौर कीजिए, तवक्कुल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तवक्कुल असबाब के साथ होता है। परिंदे घोंसले में बैठ के तवक्कुल नहीं करते। परिंदे अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, वो अपने राज़िक पर तवक्कुल के साथ मेहनत करते हैं, तदबीर करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने घोंसलों से निकलते हैं और दुनिया जहां घूमते हैं तब उन्हें रिस्क मिलता है। हाँ, याद रहे, तवक्कुल कभी बगैर असबाब के भी होता है, असबाब अपनाए बगैर भी होता है। कब? जब असबाब को अपनाना हमारे बस में नहीं होता, असबाब हमारी इस्तिताअत में नहीं होते। मिसाल के तौर पर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। आग की सिफत है जलाना। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे। वहां बज़ाहिर वो कोई सबब नहीं अपना सकते थे, इसलिए यहां बगैर सबब के उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया, कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तो आग उनके लिए गुलजार बन गई। वरना जहां असबाब इंसान के बस में होते हैं, इंसान की इस्तिताअत में होते हैं, इंसान को असबाब अपना कर अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, आपने सुना, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु शाम के शहर अमवास गए और रास्ते में शाम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पता चला कि शाम के शहर अमवास में प्लेग का मर्ज फैला हुआ है, ताउन की वबा फैली हुई है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने आगे न बढ़ने का फैसला किया। देखिए तदबीर, एहतियात। हाँ, हजरत उमर से ज्यादा तवक्कुल
حضرت عمر سے زیادہ مضبوط یقین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ جب پتا چلا کہ امواس میں وبا ہے، پلیگ ہے، حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے بڑھنا نہیں ہے، واپس لوٹنا ہے، اور یہ فیصلہ اپنی دور اندیشی کی بنیاد پہ کیا، اپنی فراست کی بنیاد پہ کیا، شریعت کی تعلیمات سے جو مزاج انہوں نے شریعت کا سمجھا تھا اس کی بنیاد پہ کیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا تقدیر سے بھاگ رہے آپ؟ افرارا من قدر اللہ، تقدیر سے بھاگ رہے آپ؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں میں۔ اور بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ آپ نے جو کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے اور احتیاطی جو تدبیر اپنائی، آگے نہ بڑھنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ تو عین حدیث کے مطابق ہے کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی سرزمین، کسی شہر علاقے میں پلیگ اور طاعون کی وبا ہو تو باہر کا کوئی شخص اندر نہ جائے اور اندر کا کوئی شخص باہر نہ جائے۔ حضرت عمر کو بہت خوشی ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے حضرت عمر امواس جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے، لیکن جیسے پتا چلا کہ وہاں ایک وبا ہے، رک گئے، وہ تدبیر اپنا رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسباب کو اپنانا یہ توکل کی کمی نہیں ہے، اسباب کو اپنانا عین توکل ہے۔ ہاں غلط یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اسباب کو اپنانے کے بعد مسبب الاسباب کے بجائے اسباب پر ہو جائے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کے بجائے جن اسباب کو ہم نے اپنایا ہے اگر اس پہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہو جائے تو یہ غلط بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، علاج کراؤ، علاج کراؤ، تداؤ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرواؤ، دوا اپناؤ۔ فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ پیارے نبی نے خود علاج کروایا۔ آپ بیمار ہوتے تھے، کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی تھی، آپ تو امام المتوکلین ہیں، امام المتوکلین رہتے ہوئے آپ تدبیر اپناتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے ڈنک مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پانی میں نمک ڈالا اور اس نمکین پانی میں اپنی انگلی رکھی جس میں کہ بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر خود کو دم کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو روحانی علاج بھی، مادی علاج بھی، نمکین پانی مادی علاج ہے اور اخلاص اور معوذتین کی تلاوت روحانی علاج ہے۔ پیارے نبی نے بچھو کے ڈنک مارنے کے بعد بیک وقت دونوں علاج اپنائے، روحانی علاج بھی اور مادی علاج بھی۔ اسباب کو اپنانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ غزوہ احد میں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہیں پہنے ہوئے تھے، زرہ جو جنگی لباس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ ایک نہ کافی سمجھا آپ نے، دو زرہیں پہنے، آپ ڈبل لباس پہنے، آپ جنگی لباس۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھیں گے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے اور آپ خوت پہنے ہوئے، یعنی لوہے کی ٹوپی کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے۔ اسباب کو اپنانا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسباب کو اپنانا، احتیاطی تدابیر کو اپنانا، احتیاط کرنا، یہ توکل کے خلاف ہرگز نہیں۔ اچھا، ایک حدیث عام طور پہ جسے غلط سمجھا جاتا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علاج نہیں کروانا یہی توکل ہے۔ کون سی حدیث؟ 70,000 افراد جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ 70,000 امتی جو بنا حساب و بنا عذاب کی جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے، جو داغنے کا علاج نہیں کرتے اور جو بدشگونی کا عقیدہ نہیں۔ وعلى ربهم يتوكلون، اور وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں۔
اب اس حدیث کو بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہاں توکل کا مطلب یہ ہوا کہ علاج نہ کراؤ، دوا نہ کھاؤ، تدبیر نہ کرو. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ علاج کر کے بھی ان 70,000 میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ دوائی کھا کے بھی ان 70,000 میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ احتیاطی تدابیر اپنا کر بھی ان 70,000 میں شامل ہو سکتے ہیں. پیارے نبی نے جو 3 باتوں کی نفی کی ہے اس حدیث میں، غور کیجئے. اس میں سے ایک بات ناجائز، حرام، اور ایک مکروہ، اور ایک ایسی بات ہے جو جائز ہے مگر انسان کو ہمیشہ محتاج بنا دیتی. کہا یہ وہ لوگ ہیں بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے. لا یتطیرون، جو چیز حرام ہے وہ کیا؟ بدشگونی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ. لوگوں میں مشہور ہے نحوست کا عقیدہ. آج پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھا اٹھتے ہی آج صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، دکھ ہی دکھ مل رہے ہیں، تکلیف ہی تکلیف پہنچ رہی ہے. پتہ نہیں آج صبح میں نے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کس کا چہرہ دیکھا. یہ سب تصورات، بدشگونی جو کہ ناجائز ہے. آپ نے کہا لا یتطیرون، تو ایک چیز اس میں ناجائز ہے اور ایک چیز ہے مکروہ. جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ ہے داغنے کا علاج. یہ جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ. پیارے نبی نے خود فرمایا ہے الشفاء فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں شفا ہے. اس میں سے آپ نے کہا قیۃ نار، داغنے میں شفا ہے. لیکن آپ نے خود فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، مگر میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں. یہ من باب الکراہہ، کیونکہ وہ عذاب ہے وہ علاج. تو ایک چیز ناجائز ہے، ایک چیز مکروہ ہے. اور رہا دوسروں سے رقیہ طلب کرنا، یہ جائز ہے ضرور، لیکن یہ بھی توکل کا اعلیٰ مقام ہے کہ انسان اس جائز محتاجی سے پرہیز کرے. اور خاص کر رقیے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہاں انسان اگر صحیح طور پہ وہ اس کی سمت، اس کی فکر، اس کی سوچ صحیح سمت پہ نہ رہے تو اس کا عقیدہ متاثر ہو سکتا ہے. یہاں شفا دینے والی ذات اللہ کی، رقیہ میں بسا اوقات یہ ممکن ہے کہ جو بیمار ہے اس کا اعتماد، اس کا پورا بھروسہ راقی کی شخصیت پہ چلا جائے. ہاں یہ چاہے تو ہو جائے گا، یہ کرے تو ہو جائے گا. یہاں انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے پیارے نبی نے خاص طور پہ ان 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا. لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھاتے، یہ مطلب ہرگز. اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث جسے بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جیسے کہ 20 منٹ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. صحابیہ آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع، کہا کہ اللہ کے نبی مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، پچھاڑی جاتی ہوں، دعا کیجیے کہ شفا مل جائے. پیارے نبی نے کہا 2 باتوں میں تمہیں چوائس دیتا ہوں. فرسٹ چوائس تو یہ ہے، پہلا اختیار تو یہ ہے کہ دعا کر دوں گا شفا مل جائے گی. لیکن دوسرا اختیار اور دوسرا چوائس یہ ہے دعا نہیں کروں گا، بیماری کی تکلیف پہ صبر کرو، اس صبر کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابیہ نے کہا جنت کی ضمانت مل رہی ہے تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے. اب دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور تکلیف قابل برداشت ہے اور انسان کے لیے جان لیوا نہیں ہے، تو پھر انسان کے لیے علاج کرانا واجب تو نہیں. وہ چاہے تو صبر کر سکتا ہے اس تکلیف پر. لیکن یاد رہے اہل علم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے ایمان، اس کی اپنی ذاتی ڈیسیشن ہے وہ کہ مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا، چلو میں دوا نہیں کھاؤں گا. لیکن اس کو میں فتویٰ دے کر ایک عام مسئلہ نہیں بنا سکتا. دوسری بات اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بیماری ایسی ہے جس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، جان لیوا ثابت ہو سکتی ہو، یا پھر بیماری ایسی ہے جس سے انسان کا کوئی عضو ختم ہو سکتا ہو، آنکھ جا سکتی ہے مثال کے طور پر، سماعت ختم ہو سکتی ہے مثال کے طور پر،
یا پھر بیماری متعدی بیماری ہے کہ اگر میں علاج نہیں کراؤں گا تو اللہ کے حکم سے یہ بیماری دوسروں تک منتقل ہونے کا اندیشہ ہے، اہل علم کہتے ہیں ان 3 صورتوں میں علاج واجب ہے۔ کب؟ جب علاج نہ کرانے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہو۔ جان آپ جانتے ہیں شریعت نے کہا کہ بھوکے ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور تو خنزیر بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے اگر جان جانے کا اندیشہ ہو۔ ویسی ہی بات علاج نہ کرانے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، علاج واجب ہے۔ یا جسم کا کوئی عضو خراب ہونے کا اندیشہ ہے، آنکھ جانے والی ہے، سماعت جانے والی ہے، بصارت جانے والی ہے، گویائی جانے والی ہے، واجب ہے علاج۔ یا پھر متعدی مرض ہے، واجب ہے علاج۔ تو دیکھیے پتہ چلا کہ توکل کا مطلب یہ مفہوم اور یہ تصور غلط ہے کہ انسان علاج نہ کرائے، اسباب نہ اپنائے، احتیاط نہ کرے، تدبیر نہ اپنائے اور کہیں کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے۔ یہ جذبہ ہو سکتا ہے مگر علم اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے کہ شریعت نے توکل کو بے شمار نصوص میں یا اکثر نصوص میں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو ان جیسے نازک مسائل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اور یہ وبا جو انسانی بستیوں اور آبادیوں میں پیر پسارے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین اس وبا سے ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری اور اسٹوڈیو اسلام کی سے جڑے ہوئے نوجوانوں کا، اور خصوصیت کے ساتھ استاد محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمان ناظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کا، کہ ان کے حکم سے آج میں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کر سکا۔ رب العالمین ہم سب کی، آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔